السلام علیکم دوستو، کیا 786 کا مطلب بسم اللہ ہے یا کہ کچھ اور شیطانی چال؟ اس کی تمام حقیقت ود پروف آج میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے 90% لوگ نا آشنا ہیں۔ تو سٹارٹ کرنے سے قبل چھوٹی سی گزارش، اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ خط و کتابت میں اور کئی دوسرے مقامات پر بسم اللہ کی جگہ فقط 786 لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ عمل بہت سارے علماء کے نزدیک بھی غیر شرعی اور خلاف سنت ہے۔ ایسا اس لیے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ممالک کے لیڈرز کو جب خط لکھے تو خط کے ٹاپ پر بسم اللہ لکھی، نہ کہ 786، اور اسی طرح سے نہ ہی کسی صحابی یا تابعی نے بسم اللہ کی جگہ 786 لکھنا نہ ہی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ ہی کسی صحابی یا تابعی سے، تو لہٰذا یہ عمل خلاف سنت ہے۔ تو اب اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ 786 ہے کیا۔ بیسیکلی علم الاعداد ایک زبان ہے جس میں کسی بھی شے کو اعداد کی شکل میں لکھا جاتا ہے۔ اس میں ہر ایک لفظ کا ایک مخصوص نمبر ہوتا ہے جسے حروف ابجد کہتے ہیں۔ ان نمبرز کو جمع کر کے اس حروف کے اعداد نکال لیے جاتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ان بسم اللہ کے اعداد کا مجموعہ 786 ہے، اور اسی وجہ سے بسم اللہ کی جگہ 786 استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ نظریہ بالکل غلط ہے۔ سب سے پہلے تو اس بات کو جان لیں کہ بسم اللہ کے اعداد 786 نہیں ہے۔ اس سے پہلے میں بھی یہی سمجھتا رہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعداد کا مجموعہ 786 ہے، لیکن جب میں نے خود اس کی ریسرچ کی تو مجھے پتا چلا کہ ایسا نہیں ہے۔ تو پھر کس کے نام کے اعداد کا مجموعہ 786 ہے، اسے جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ اس سے پہلے ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ بسم اللہ کے اعداد کا مجموعہ کتنا ہے اور کیا ہے۔ اب تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے ہیں۔ جب ہم نے بسم اللہ کے اعداد نکالے تو وہ 168 نکلے، پھر جب ہم نے الرحمن کے اعداد کو جمع کیا تو وہ ہوئے 330، اور جب الرحیم کے اعداد کو جمع کیا تو یہ ہوئے 289، پھر جب ہم نے ان تمام کو جمع کیا تو یہ بنے 787، جس سے یہ تو واضح ہو گیا کہ بسم اللہ کے اعداد کا مجموعہ 786 نہیں بلکہ کہ 787 ہے۔ اگر آپ چاہیں تو تمام تر حساب خود بھی کر سکتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت ہی حیران کن ہے کہ ہمیں ساری عمر یہ بتایا گیا اور ہم یہی سمجھتے رہے کہ 786 کا مطلب بسم اللہ ہے۔ یہ جان کر آپ اس سے بھی زیادہ حیران ہوں گے کہ آخر 786 کس کے اعداد کا مجموعہ ہے اور اسے کیسے ہم تک پہنچایا گیا۔ اس سے پہلے اس بات کو بھی جان لیں کہ بسم اللہ کا استعمال غیر شرعی اور خلاف سنت ہونے کے ساتھ ہی اخلاقی تقاضوں کے بھی خلاف ہے۔ اس کو اس مثال سے سمجھیں کہ فرض کریں آپ کے نام کے اعداد بنتے ہیں 420، اور کوئی آپ کو لوگوں کی موجودگی میں 420 صاحب کہہ کر پکارے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ یقیناً اسے سننے کے بعد آپ ناخوش ہوں گے اور اپنی توہین محسوس کریں گے۔ تو جو سب کا مالک و خالق ہے، اس کو اس طرح سے پکارنا کیا یہ ٹھیک ہے؟ اور کچھ لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ بسم اللہ کی جگہ 786 لکھنا اس لیے جائز ہے کہ جب کسی شے پہ بسم اللہ لکھی جاتی ہے تو جب وہ چیز نیچے زمین پر گرے گی تو اس بسم اللہ اور اللہ کے نام کی بے ادبی ہوگی، اور اس بے ادبی سے بچنے کے لیے بسم اللہ کی جگہ 786 لکھنا چاہیے۔ تو اس طرح سے تو باقی پورا قرآن، احادیث، باقی بھی ہر ایک شے ہے، اس کی بے ادبی سے پھر کیسے بچا جائے گا؟ کیا ہر ایک شے کو اس کے اعداد میں لکھنا شروع کر دیا جائے؟ ایسا بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ ہی لکھی اور ہمیں بھی بسم اللہ ہی لکھنی چاہیے۔ اب جانتے ہیں کہ 786 کس کے اعداد کا مجموعہ ہے۔ جب ہم علم الاعداد پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں انتہائی خطرناک صورتحال نظر آتی ہے۔ آپ کو یہ جان کر شدید حیرانگی ہوگی کہ 786 ہندوؤں کے بھگوان ہری کرشنا کے نام کے حروف کا مجموعہ ہے۔ اس سے پہلے اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور یہ ہم مسلمانوں کے اس قدر اندر تک کیسے پہنچا، اس کے بعد اس کو جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے ہر لفظ کے عدد کو نکالا، اور پھر جب ہم نے اسے جمع کیا تو مجموعہ 786 نکلا، جسے آپ دیکھ سکتے ہیں اور خود بھی کر سکتے ہیں۔ صرف ہری کرشنا ہی نہیں بلکہ کہ مزید ریسرچ کرنے پر معلوم ہوا کہ ہندوؤں کے ایک اور بھگوان روی شنکر کے نام کا مجموعہ بھی 786 ہی ہے۔ چلیے پہلے اس کی بھی تصدیق کرتے ہیں۔ ہم نے روی شنکر کے ہر لفظ کی جگہ اس کے عدد کو لکھ دیا، اور پھر جب ہم نے ان سب کو آپس میں جمع کیا تو اس کا مجموعہ بھی 786 ہی نکلا، جسے آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔
یہ ہم تک کیسے پہنچا، یہ بھی انتہائی اہم سوال ہے جسے جاننا سب کے لیے ضروری ہے۔ برصغیر پاک و ہند کے مسلمان صدیوں سے ہندوؤں کے ساتھ اکٹھے رہ رہے ہیں اور رہتے آ رہے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ پرانے دور میں ہندو 786 استعمال کرتے ہوں اور اس کی تشریح انہوں نے مسلمانوں کے سامنے غلط انداز میں کی ہو، جس سے یہ فعل مسلمانوں کے اندر بھی رائج ہو گیا ہو۔ میں نے ریسرچ کی اور جو کچھ مجھے سمجھ میں آ سکا وہ سب کچھ میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ اس میں اگر کوئی بات ایسی ہے کہ جو میں نے غلط کہی ہو یا جسے میرے سمجھنے میں فرق آیا ہو تو کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتا دیں، اور اسی طرح کا حیران کن کانٹینٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کریں۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں۔ ملیں گے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔